بات یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا قائم کرنے والا ایک انگریز تھا، مسٹر ہیوم، ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ۔ اس کے کانوں میں کچھ ایسی خبریں پہنچی کہ بنگال میں کچھ نوجوان جو ہندو ہیں، خاص طور پر زیادہ ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، نوجوان ہیں ہندوستانی، وہ ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ شروع کرنے والے ہیں جس میں دہشت گردی ہوگی، قتل و غارت ہوگا، انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے وہ طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ اس نے اس وقت کا وائس رائے تھا، اس سے بات کی، لارڈ لیٹن، اور تجویز پیش کی کہ یہاں ہندوستانیوں کی ایک جماعت جو ہے ایسی قائم ہونی چاہیے کہ وہ دستوری طور پر، قانونی طور پر، پرامن طور پر جو بھی اپنے حقوق حاصل کرنا چاہے اس کے لیے جد و جہد کرے۔ وہ میدان کھول دیا جائے تاکہ یہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ جو ہے اور دہشت گردی کی تحریک جو ہے اس کا ذرا سد باب کیا جا سکے۔ لارڈ لیٹن نے اور اس کے بعد لارڈ ڈفرن نے اس کی سرپرستی کی، اور اس کی محنت کے ذریعے سے 1885 میں پونا کے مقام پر آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ اب اس کے ساتھ دیکھیے مسلم لیگ، یہ 21 سال بعد وجود میں آئی ہے، اور اس کا پس منظر بھی یہ ہوا کہ انگلستان میں لبرل پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی۔ لبرل پارٹی جو ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے لبرل، اس کے اندر کچھ جو انسانی تصورات ہیں وہ نسبتاً زیادہ تھے، اور وہاں بات ہونے لگی کہ ہندوستانیوں کو بھی کچھ حقوق دیے جائیں اور انتظامی معاملات میں، حکومت کے معاملات میں شریک کیا جائے، کچھ کونسلیں بنائی جائیں، وائس رائے کے ساتھ کاؤنسل ہو، گورنرز کے ساتھ کاؤنسل ہو، جو اس طریقے سے حکومت جو ہے ان کو اور عوام کے درمیان وہ ایک پل کا کام دے سکے۔ اس اعتبار سے ایک تشویش پیدا ہو گئی بہت شدید کہ اگر ان کاؤنسلوں میں یہ ون مین ون ووٹ کے حساب سے اگر نمائندگی ہونی شروع ہو گئی تو مسلمان تو بہت پیچھے رہ جائے گا، دب جائے گا، مستقل غلام ہو جائے گا ہندو کا۔ سر سید احمد کے رفیق کار تھے نواب محسن الملک، یہ تشویش سب سے پہلے ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی علی گڑھ ہی کے ایک رئیس تھے حاجی محمد اسماعیل، ان دونوں نے مل کر بہت سے مسلمان زعماء سے رابطہ قائم کیا، اور پھر سب کے مشورے سے، چونکہ علی گڑھ کالج کا پرنسپل انگریز تھا، وائس رائے اس وقت شملہ میں تھا، اور یہ جو پرنسپل تھا یہ بھی شملے میں تھا، اس کے ذریعے سے ملاقات کا وقت لیا۔ چنانچہ ایک وفد شملہ، یہ مشہور ہے، بڑا لینڈ مارک ہے مسلمانان ہند کی تاریخ کے اندر، بہت اہم ہے یہ۔ تو وہاں پر یہ وفد پیش ہوا، اور وہاں پر انہوں نے دو باتیں رکھی۔ ایک تو وہی کہ مسلمانوں کی وفاداری کا یقین دلایا، مسلمانوں سے آپ خطرہ محسوس نہ کریں یا اندیشہ محسوس نہ کریں، ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ جو گورنمنٹ بائی پین اب ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ پوری طریقے سے شامل ہیں۔ اور دوسرے یہی بات انہوں نے کہی کہ کاؤنسلوں کی نمائندگی میں، اور یہ کہ اگر اسی طرح کے